السلام علیکم یا علی مدد. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں. اور یہ میں ہسٹری کہہ رہا ہوں، ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. مسلمانوں نے اپنی تاریخ ردی بنا کے بیچی. کتب خانے کے کتب خانے جلا دیے گئے. دریاؤں کا پانی مسلمانوں کی تاریخ سے سیاہ ہو گیا. بھول گئے مسلمان اپنی ہسٹری کو، لالچ میں پڑ گئے. اور آج جتنے ظالم تھے انہیں ہیرو بنا دیا گیا. فلاں آیا تھا محمود غزنوی سومناتھ کا بت توڑنے، اس لیے کہ اس میں سونا تھا. سونے کے لالچ میں آیا تھا. جتنے ظالم جنہوں نے سر کاٹے تم نے ہیرو بنا دیے. ایک عورت نے ظلم کی وجہ سے چیخ ماری، محمد بن قاسم آ گیا، سیدوں کا پیچھا کرتا آیا تھا. سب سے بڑے نبی کے محدث نوفا بن عطیف کو اس نے قتل کیا. لیکن اب یہ باتیں کریں تو کس کے آگے کریں؟ مسلمانوں نے تاریخ بچوں کے ذہن میں ایسے نقش کر دی ہے، کوئی حقیقت سننے کے لیے تیار ہی نہیں. سارے ظالم بادشاہ انہوں نے اسلام کے ہیرو بنائے، جنہوں نے کھوپڑیوں کے بنا. یہی وجہ ہے کہ انگریز، عیسائی، یہودی تمہارا مولوی نہیں سنتا، تمہاری ہسٹری پڑھتا ہے. اور جب وہ ہسٹری پڑھ لیتا ہے پھر وہ مسلمان ہوتا ہی ہے. وہ کہتا دہشت گرد مذہب. سر کاٹے ہیں انہوں نے، جنہوں نے اپنے ہی نبی کی اولاد قتل کر دی ہو. بس ایک حقیقت پہنچاؤں گا نوجوانوں سے اجازت دو. انہوں نے اپنے کتب خانے دریا میں بہا دیا. عیسائیوں نے وہ تاریخ خرید لی. دنیا میں ایک ملک ہے ہالینڈ، اس کا ایک شہر ہے ڈیس. سب سے پہلا پریس وہاں لگا، اور عیسائیوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ کو ریسائیکل کیا. انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو دوبارہ پریس میں چھاپا. دوسرے عیسائیوں نے پوچھا یہ تو مسلمانوں کی تاریخ ہے، ہم کیوں چھاپ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اسے چھاپ کے ہم محفوظ رکھیں گے. ابھی یہ ملک فتح کر رہے ہیں، کل انہیں ضرورت پڑے گی، پھر ہم سونے میں تول کے دیں گے. جب فتح کر چکے، کسی نے کوئی خطہ فتح کر لیا، کسی نے کوئی، اب سکون ہو گیا، بیٹھ گئے. اب کہنے لگے لائیں جی ہسٹری کہاں. اب پتہ چلا وہ تاریخ تو ہم گم کر گئے، وہ تو کتب خانے وہیں کے وہیں رہ گئے. اب پتہ چلا کہ وہ تو عیسائیوں کے پاس ہے. اب یہ تاریخ ہے، یوں ترازو پہ پلڑے پہ ادھر سونا رکھا جاتا تھا، ادھر تاریخ رکھی جاتی تھی. آج بھی ہمارے مدارس میں جتنی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، یہ ساری ہسٹری کی جڑیں جا کے رومن امپائر سے ملتی ہیں. انہوں نے اسلام کی تاریخ کو مرتب کیا، مرتب کر کے انہوں نے مسلمانوں کے حوالے لیا. یہ پکڑو تمہاری تاریخ. اس وقت تم گھوڑے دوڑانے میں مصروف تھے، یہ ہے تمہاری ہسٹری، جس کا سب سے زیادہ شکوہ ڈاکٹر اقبال نے کیا. اس لیے آج بھی فرنگی اسے مانتا. اس لیے اقبال نے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی تھی، کہیں انگریز مجھ سے بھی نہ بھاگ جائے. سب سے پہلے مسلمانوں کے ظالم بادشاہوں کے چہرے سے نقاب اقبال نے کھینچا، اور مولویوں نے اقبال کو بھی کافر کہہ دیا. اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کا حقیقی چہرہ دکھا دیا. انگریز نے اس سے محبت کی، انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اسے خبر ہے کہ کہاں کہاں ظلم تھا. کہ جب یہ ہسٹری آئی تو آج بھی فال آف دا رومن امپائرز کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں میں اسلام کی ہسٹری پڑھی ہے. مسلمان اپنی کتابیں مٹا سکتے ہیں، وہاں سے کون جا کے مٹائے؟ مسلمانوں نے تو اپنی ہسٹری جلا دی تھی نا. مسلمانوں نے تو اپنی تاریخ جو 40 سال سے پیچھے کی تاریخ تھی، مسلمانوں تو وہ دریا میں بہا دی. مسلمانوں نے، یہ میں نوجوانوں کے لیے جملہ کیا، مسلمانوں نے اپنی ہسٹری اپنے پاس 40 سال سے پچھلی محفوظ نہیں رکھی، کیونکہ 40 سال سے پیچھے والی ہسٹری میں صرف 3 ہی کردار نظر آ رہے ہیں. ایک ابو طالب، ایک خدیجہ، ایک علی. مؤرخ کو یہ تینوں نام بارے میں نہیں تھا. اس نے یہ نکالو، بادشاہ نے جب کہا نا نکالو تو مورخین نے کہا نکال کے کسے لکھے؟ اس وقت تو کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں. نام کس کے لکھے؟ اب یہاں پہ چند نام فردی تراشے گئے. یہ لکھ دو
کیا لکھا ہے تاریخ میں؟ مورخ نے بادشاہ سے کہا اس میں لکھا ہے ابو طالب نے پالا ہے. نا 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 نا، ابو طالب کا نام نہیں آنا چاہیے تاریخ، یہ نام ختم کرنا. یہاں کیا لکھے؟ کسی کا بھی لکھ دو. انہوں نے کہا حلیمہ نے پالا. اب ہم نے تاریخ کو نفی اس لیے نہیں کر سکتے، کتابوں میں لکھی گئی. اب ہمارے سامنے بندے کتاب رکھتے یہ دیکھیں یہ ہسٹری میں لکھا. اب اس کی رد ہم نے دلیل سے کر دی. یہ کام آپ کا نہیں، یہ آپ سے ہم اسی بات کی تنخواہ لیتے ہیں. آپ کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. اب آئیے ہم دلیل پوچھتے ہیں. مولوی صاحب بی بی حلیمہ نے پالا جی، بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا؟ چلا نا پھر اس طرح تو اس طرح ہی صحیح. کیا مذہب تھا؟ مسلمان تھی. کس کی؟ نبی تو 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا. یہ کس کی مسلمان؟ نہیں وہ مسلمان نہیں تھی، وہ غیر مسلم تھی. پھر میں قرآن کی آیت تیرے گلے کا پھندا بنا دوں گا. اللہ قرآن میں کہتا وحرمنا علیہ المناصع، ہم نے حرام کر دیا تھا گائیوں کا دودھ. موسیٰ پہ غیرت کر، موسیٰ نوکر ہے یہ سردار. دودھ پلانے کے بعد کہاں گئی؟ قبر کہاں ہے؟ خاندان کدھر ہے؟ نسل کہاں ہے؟ جس درخت کو نبی نے چلنے کا حکم دیا وہ آج تک مدینے میں. جن پتھروں نے گواہی دی وہ آج بھی انگلیوں میں ہے. تو اتنا بڑا اعزاز کسی کے پاس ہو کہ وہ نبی کو دودھ پلائے، مسلمانوں کو قبر بھی نہ پتا. خیر یہ تو مسلمانوں کا مقدر ہے، قبر تو کئی اور بھی گم شدہ ہے. چلے ہمیں اس پر بحث نہیں، ہمیں صرف اتنا بتائیں کہ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے اس طرح کیا؟ کیوں آپ نے مکھی پہ مکھی ماری؟ کیوں آپ مورخ کے پیچھے چل پڑے؟ آپ کو اللہ نے عقل نہیں دیا، شعور نہیں دیا؟ میرے جتنے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو، کیوں آپ نے وہی جاہلانہ تاریخ کو اپنے بچوں کو سلیبس میں پڑھایا؟ اس وقت تو مورخ کی مجبوری تھی، وہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھا تھا. وہ تاریخ ایسے نہ لکھتا بادشاہ سر تن سے جدا کر دے. اس نے آل محمد کی دشمنی پہ ہسٹری لکھ کے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے. اور یہ ہے حقیقت، جب مسلمان لشکر پہ لشکر لے کے خطے فتح کر رہے تھے ان کی یہ تاریخیں کتب خانوں میں پڑی کی پڑی رہ گئی. جب یہ ہسٹری آئی تو آج بھی فال آف دا رومن امپائرز کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں میں اسلام کی ہسٹری پڑی. مسلمان اپنی کتابیں مٹا سکتے ہیں، وہاں سے کون جا کے مٹائے؟ جاؤ جا کے برٹش لائبریری میں دیکھو، آکسفورڈ کی لائبریری میں جا کے دیکھو. دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں جتنی لائبریریاں ہیں اس میں فال آف دا رومن امپائرز مسلمانوں کی ہسٹری پڑی. اس نے اسلام کی پہلی دعوت کری. مسلمان دین یاد میں نہیں لکھا، اسلامیات میں نہیں لکھا. چھٹی سے لے کے پی ایچ ڈی تک دعوت کا ذکر ہی کوئی. انگریز نے لکھا. اسے کہا اسلام کی پہلی دعوت اور پروفٹ تقریر کرنے لگے. اسے کہا دیر واز اے ڈیپ سائلنس آن آل آف دا قریش. پورے قریش میں خاموشی تاری تھی. پروفٹ سیز اور محمد کہہ رہے تھے ہو ول ہیلپ می، کون ہے جو میری مدد کرے؟ ہو ول فالو می، کون ہے جو میری اتباع کرے؟ وہ کہتا وہاں خاموشی تاری تھی بٹ ون چائلڈ، لیکن ایک بچہ. His name was Ali. اس کا نام علی تھا. He was only 10 years old. وہ صرف 10 سال کا تھا. He cried. وہ چیخا. He jumped. وہ اچھلا. اس نے کہا I will help you. میں تیری مدد کروں گا. I will follow you. میں تیری اتباع کروں گا. I brought the brawn of your enemies. میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑوں گا. نعرہ حیدری. بھتیجے کی اطاعت کرے. کیا بات. یتیم عبداللہ کی اطاعت کرے. اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، ہم اب اسے نبی ماننے اور اس کی بات پہ کہیں کہ اللہ ایک ہے. یہ کہنے کے بعد ایک کافر نے سر اٹھا کر تیری کون گواہی دے گا تو رسول ہے؟ ابھی رسول چپ تھے یا پیچھے سے ایک آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ.
رسول نے پیچھے مڑ کے دیکھا، علی پنجوں پہ کھڑے ہوئے. میں گواہی دیتا ہوں وہ ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں تو اس کا رسول ہے. رسول نے پھر جملہ کہا، علی نے پھر تصدیق کی. رسول نے پھر جملہ کہا، علی نے پھر تصدیق کی. تیسری تصدیق علی کی زبان سے نکلی. رسول کی آواز آئی تیسری بار، اکیلا یہی بولا ہے. اب میں بھی کہہ رہا ہوں، انت خلیفہ من بعدی و وزیری و وصی، تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، میرا وصی ہے، میرا وزیر ہے. اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے علی نے کہا تھا. علی ولی اللہ سب سے پہلے نبی نے کہا.